اگر کسی ملک کی آبادی اس کی جی ڈی پی گروتھ سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو وہ کتنا الارمنگ ہے؟ الارمنگ نہیں ہے تو سور پھونکا جا رہا ہے نا. ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی ایٹم بم نہیں چاہیے. یہ پاپولیشن کا سونامی ہمارے لیے کافی ہے. پاکستان میں زچگیوں میں پریگننسیز میں فاصلے کے لیے جو سب سے کامن میتھڈ ہے وہ ہے کانڈمس، جس کو لکھنؤ میں چھوٹے میاں کی اچکن کہتے ہیں. لوگ فیملی پلاننگ کا میتھڈ اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، اس کے اوپر GST لگ گیا. ہمارے ملک میں اس وقت کانڈمس کو کلاسیفائی کر دیا گیا ہے لگژری آئٹم سے. اٹ از لائک چاکلیٹس اینڈ پرفیومس. جنرل سیلز ٹیکس 18% لگ گیا ہے. اب آدمی 20 روپے کی روٹی لے یا 25 روپے کا کانڈم. 35% کمی واقع ہوئی ہے اس کی پرچیز میں. اگر اسی تیزی سے ہماری آبادی اگلے 20 سال تک بڑھتی رہی 250 میں ہم کہاں ہوں؟ کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، بھیک مانگنے والا سگنل پہ ہوگا. ابھی تو آپ کے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے نا، پھر یہی آپ کی گاڑی کے شیشے توڑ کے آپ کے بچے کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ چھین رہا ہوگا. کیوس پھیلے گی. مجھے تو ڈر ہے کہ اس کے بعد کہیں خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے ہمارا ملک. لوگوں میں فیملی پلاننگ کو لے کر غلط فہمیاں کیا ہیں؟ اگر میں نے کانٹرسیپٹیو استعمال کر لیا تو ایکنی ہو جائے گی، میرے بال گر جائیں گے، میرا وزن زیادہ ہو جائے گا، اس سے ڈپریشن ہو جائے گا. وہاں پہ نہ کوئی چھلا رکھوا لیا تو وہ چھلا نکل کے شاید دماغ میں چلا جائے گا. متس اینڈ مسکنسیپشن. ہمارے مذہبی لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی رسپانس آتا ہوگا آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا، یہ تو اسلام کے خلاف ہے. السلام علیکم. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. لاسٹ ایئر کی بات کریں تو ہماری جی ڈی پی گروتھ 0.2% تھی، اور جبکہ ہماری آبادی 2.1% کے حساب سے بڑھی. کیا آبادی کا بڑھنا بھی ایک اکنامک ایشو ہے؟ اگر یہ اکنامک ایشو ہے تو ہم اسے اکنامک ایشو سمجھتے کیوں نہیں؟ آج کی پوڈ کاسٹ پاپولیشن کنٹرول سے متعلق ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عبدالرب صاحب، جو گرین اسٹار کے CEO ہیں. گرین اسٹار تقریباً 32 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی کافی خدمات ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت احسان ہے. سچ اے پلیجر بینگ وتھ یو. یہ جو کام رفتار کر رہا ہے میرے خیال سے ایک جہاد سے کم نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو سر ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں. اور سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھ کیوں رہی ہے؟ اس کا بیسک ریزن کیا ہے؟ اوکے، پہلے ہم ذرا اس کا تناظر سیٹ کر لیں. پاکستان میں ہر سال تقریباً 13 ملین پریگننسیز ہوتی ہیں. ان 13 ملین پریگننسیز میں سے تقریباً 6 ملین انوانٹیڈ ہیں. جب انوانٹیڈ پریگننسیز ہوتی ہیں تو یا تو ضائع ہو جاتی ہیں یا کی جا رہی ہوتی ہیں، تو 4 ملین ابارشنز ہو رہے ہیں. تقریباً 4 ملین ابارشنز ہو رہے ہیں. 13 ملین پریگننسیز، 6 ملین انوانٹیڈ ہیں اور 4 ملین ابارشنز ہو رہے ہیں. ابارشن پریگننسی کی ایک کمپلیکیشن ہے، اور اس کمپلیکیشن کے نتیجے میں تقریباً 1400 عورتیں ہر مہینے مر جاتی ہیں، اور کوئی ہیڈ لائن نہیں بنتی. یہ سانحہ اس وقت بن جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موت، یہ اموات جو ہیں، ان کو روکا جا سکتا تھا. 1400 خواتین ہر مہینے مر جاتی ہیں؟ ہر مہینے اس دنیا سے پریگننسی کی کسی نہ کسی کمپلیکیشن پہ. یہ کیوں مر گئیں؟ یہ اس لیے مر گئیں کہ یہ عورتیں پریگننٹ ہونا نہیں چاہتی تھیں، لیکن کسی طرح کی طرح زچگی ٹھہر گئی، اور پھر اس کی کمپلیکیشن میں متواتر پریگننسیوں کی وجہ سے وہ جن بچوں کو جنم دیتی ہیں وہ بچے گروتھ ریٹارڈیشن کا شکار ہوتے ہیں. اور جب یہ پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو لیس دین 5 ایئرز ان کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈائریا اور نمونیا کی وجہ سے. یہ بچے جب آگے جاتے ہیں تو تقریباً 30% کے لگ بھگ بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہوتے ہیں، کسی نہ کسی جسمانی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں اس میں. تو بات تعداد کی نہیں ہے، بات استعداد کی ہے. تو آج جس وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ آبادی اور اس کے پھیلتے ہوئے مسائل کا ایک تو ہیومن اینگل ہے، اس کو سمجھ لیں. اور اصل کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کہ کیوں ہو رہا ہے وہ کام، جب تک اس کا تدارک نہیں ہوگا. تو ایک بہت بڑی وجہ آبادی کے بے پھیلاؤ کی، اور اس سے جو نقصانات ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہیں کہ متواتر پریگننسیاں، ان متواتر پریگننسیوں کے نتیجے میں ہونے والے جو ہونے والے بچے جو ہیں وہ گروتھ ریٹارڈیشن کا شکار ہیں. 4تھی 5ویں پریگننسی میں جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے یہ ماں دنیا سے چلی جاتی ہے. اس میں
جب کسی گھر میں باپ مر جائے تو بچے شاید پل جاتے ہیں، جب کہیں سے ماں رخصت ہو جائے تو قیامت آ جاتی ہے۔ تو آج میرے خیال سے جو یہ نشست میں ہم جو بات سمجھنے کی کوشش کریں، کیا اس کے پیچھے، اس آبادی کے پھیلاؤ کے پیچھے عوامل کیا ہیں، کیوں ہیں، اور شاید اس کا ایک معاشی پرسپیکٹو ہے جسے ٹٹولنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک معاشی وجہ ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ہم پچھلے کافی سالوں سے اپنی اکانومی کو لے کر بہت اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اب پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی ہم نے ہارڈ اسٹیپ بھی لیے جو پہلے مشکل تھے، ہم لیتے ہوئے کتراتے تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آبادی کا بڑھنا بھی ایک پیورلی اکنامک ایشو ہے؟ اور اگر ہے تو کیا جس طرح ہم اوور آل اکانومی پہ توجہ دے رہے ہیں تو کیا اس ایشو پر توجہ ہے ہماری؟ ویسے اس کے لیے کہیں ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سڑکوں پہ ہم اپنی اے سی والی گاڑیز میں جا رہے ہوتے ہیں اور سگنل پہ جب گاڑی رکتی ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جو ناک کر کے مختلف طریقے سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ذرا پیچھے جائیں تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ گھر سے نہ نکلا کرو، بوری میں پکڑ کے لوگ لے جائیں گے، ہاتھ پاؤں توڑ کے بھیک منگوائیں گے، ڈرایا جاتا تھا اس طرح سے۔ اب آپ دیکھیں تو اس میں بڑا تیزی سے پچھلے 50 سالوں میں بڑی تیزی سے ان بھیک مانگنے والے لوگوں کی کائنز میں سیگمنٹیشن آ گئی ہے۔ ایک وہ لوگ جو جینوئنلی معذور ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گے سگنلز کے اوپر، پھر کچھ لوگ ٹرانسجینڈرز اور یہ آبادی نظر آئے گی، پھر اس میں انتہائی بوڑھی عورتیں جن کے چہرے پہ جھریاں ہیں وہ بھی نظر آئیں گی۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کے سائیڈ میں فٹ پاتھ جو ہے کلفٹن میں، یہاں ایک انسانوں کی خدا کی بستی آباد ہوتی ہے شام میں، وہاں ہر عمر کے بھیک مانگنے والے لوگ شام میں جمع ہوتے ہیں، وہیں سیلانی والے بھی ہیں جہاں کھانا وانا بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو زیادہ عمر کی عورتیں جن کو دیکھ کے دل پسیج جائے، پھر بچوں میں بھی 13 سال کی عمر، 12 سال کی عمر، 10 سال کی عمر، مختلف ایجز ایڈ ہوتی چلی جا رہے ہیں اگر آپ نوٹ کریں۔ پھر ایک اور سیگمنٹ ایڈ ہو گیا ہے اس میں، انتہائی چھوٹے بچے، 1 سال 2 سال کے بچے جو ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں اس عورت کی جو بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ سو یہ سیگمنٹیشن اگر آپ دیکھیں اور بچوں میں اضافہ، تو آپ کو یہ نشاندہی کر رہا ہے کسی ایک انڈسٹری کی، بیگری کی انڈسٹری کی جو پنپ رہی ہے ان کی وجہ سے۔ اور اس کو جب پرولا جاتا ہے، کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز، کمرشل سیکس ورکرز اور فٹ پاتھ، یہ ہاٹ اسپاٹس، ان پہ کام کرنے کے لیے گرین اسٹار بہت قریب سے کام کرتی ہے کیونکہ ماں بچے کی صحت ہمارا مین مینڈیٹ ہے۔ تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ دولت کا جو ارتکاز ہے، موومنٹ ہے، وہ بچوں سے بڑوں کی طرف آ رہا ہے۔ گھر میں ایک بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں بڑوں کے لیے۔ جب تک کسی بھی سوسائٹی میں یہ سائیکل نہیں ٹوٹے گا کہ بچے جو کہ پیدا ہو رہے ہیں وہ اکنامک انشورنس بن رہے ہیں۔ اور کسی محفل میں میں نے کہا کہ وہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں گیس اور بجلی مہنگی ہو گئی، تو لوگ عجیب اچنبھے کا شکار ہوئے۔ بھائی گیس اور بجلی مہنگی کرنے کی وجہ سے ہماری فیکٹریز کمپیٹیٹو نہیں رہی دنیا میں، وہ بند ہو رہی ہیں۔ اب وہ فیکٹریز اور وہ کام کرنے کی جگہ بند ہو جاتی ہیں تو وہ باپ کیا کرے گا؟ وہ تو گھر پہ ہوگا یا پھر فٹ پاتھ پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ اب گھر کے تمام لوگوں کو روٹی تو اتنی ہی چاہیے نا پیٹ بھرنے کے لیے، تو وہ کیا کریں گے؟ تو بچہ کمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ اگر اس کا مشاہدہ کریں، جابز نہیں ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، یہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، گھر میں عورتوں کے اوپر وائلنس، جینڈر بیس وائلنس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بے پناہ دیکھا گیا تھا جینڈر بیس وائلنس یا گھروں میں تشدد جو ہے عورتوں اور بچوں کے اوپر کووڈ کے دوران میں۔ ابھی فیکٹریوں کے بند ہو جانے کی وجہ سے، بزنس نہ ہونے کی وجہ سے، پھر یہ اس طرف سے رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ معاشی پہلو جو ہے اس پہ غور کرنا بے پناہ ضروری ہے کہ وہ آدمی جو بے روزگار ہے، اس کے 4 5 6 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں، تو یہ بچے دراصل اکنامک انشورنس ہیں اس کی۔ 2 مر جائیں گے، 3 کو وہ ورک شاپ پہ بٹھائے گا، 2 کو کسی سگنل پہ کچھ دے کے خرید و فروخت کروائے گا، اور جب یہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو کرائے کے بچے لے لیتے ہیں۔ کچی آبادیوں سے نوزائیدہ بچے، 3 مہینے 1 سال کے 1.5 سال کے بچے، ان کو کچھ نہ کچھ کانٹربینڈ دوا یا نشہ آور چیز دے کے، آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں بچے، وہ بالکل بے سدھ ہوتے ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں اور کئی گھنٹوں تک ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے لوگ
زیادہ دیر پہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اور ڈسٹرب لوگ دو کام کرتے ہیں, یا تو اپنی گاڑی آگے بڑھا لیں گے یا جلدی سے کچھ بھی نکال کے اس کو دے کے اپنی جان چھڑائیں گے. تو میرے خیال سے یہ معاشی پہلو اتنا ضروری ہے, اتنا اہم ہے, جو کہ جہالت اور غربت کے اس وشس سائیکل کو اور زیادہ سنگین بنا رہا ہے. آپ نے ابھی جیسے کہا کہ ہمارے فقراء وغیرہ اور یہ آبادی کے بڑھانے کی ایک بڑی وجہ ہے, مگر اگر ہم پوری اوور آل آبادی میں اگر ان کی تعداد دیکھیں تو شاید بہت کم ہوگی, 1 یا 2% ہوں گے. مگر ہمارے تو پورے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے نا سر, رورل ہو یا اربن ہو, یہ سب جگہ بڑھ رہی ہے. تو اس کا کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری عوام کا اویئرنیس لیول ہی بہت کم ہے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیے, آپ نے بالکل بڑی صحیح بات کی کہ بیکری کی انڈسٹری سے متعلق لوگ تو اتنے آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے, رائٹ. پوری پاکستان کی 245 ملین کی بات کر رہے ہیں, جو 2.1% سے گرو کر رہی ہے. تو سب تو ایسے نہیں ہوں گے. 34% لوگ صرف ان کی انمیٹ نیڈ ہے, 34%. 34% لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ کانٹرسیپٹیوز کسی نہ کسی طریقے کا استعمال کر رہے ہیں. دیر از اے بگ نیڈ, انمیٹ نیڈ ہے, یہ چاہتے ہیں استعمال کرنا کہ پیدائش میں وقفہ کریں. کپلس آر اویئر ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, اسپیشلی ان دی اربن ایریاز, بٹ دے ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دیز پروڈکٹس اینڈ سروسز. یعنی زچگیوں میں وقفے کے کیا طریقہ ہوتا ہے, کون کون سی ادویات دستیاب ہیں, کون کون سے میتھڈز ادویات ہیں, ان کے بارے میں جو مختلف ابہام ہیں کہ کسی نہ کسی ایک میتھڈ سے کے استعمال کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اس کا ادراک نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے. لیکن پاکستان میں زچگیوں میں, پریگننسیز میں فاصلے کے لیے جو سب سے کامن میتھڈ ہے وہ ہے کانڈمس, جس کو لکھنؤ میں چھوٹے میاں کی اچکن کہتے ہیں. سو کانڈمز کی دستیابی, کانڈمز باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں اس وقت کانڈمز کو کلاسیفائی کر دیا گیا ہے لگژری آئٹم سے. دیٹ مینس پرابلی اٹ از لائک چاکلیٹس اینڈ پرفیومس. یہ کب ہوا سر؟ یہ تقریباً 4-5 سال ہو گئے اس کو. اچھا, مطلب کانڈمز جو ہیں وہ لگژری آئٹم میں شامل ہیں؟ جی. مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں پاپولیشن PWD پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کوئی رائے بھی لی گئی تھی, کیونکہ علاج معالجہ اور تعلیم کی سہولتیں تو ہے ہی نہیں. ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ پریگننسی میں جو اسپیسنگ چاہتے ہیں اس کو روکا جائے. تو اب 80% لوگ اگر کانڈمس کا استعمال کر رہے ہیں اسپیسنگ کے لیے, اور جب اس کے ڈیوٹی لگ جائے گی, GST لگ جائے گا, تو اس کے GST بھی لگ چکا ہے. جنرل سیلز ٹیکس 18% اس پہ لگ گیا ہے, جس کی وجہ سے اب آدمی 20 روپے کی روٹی لے یا 25 روپے کا کانڈم. یہ کب لگا سر, اس بجٹ میں یا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے والے جو گورنمنٹ تھی اس وقت یہ لگا تھا, اور وہ ابھی بھی چل رہا ہے. گرین اسٹار نے اس سلسلے میں کچھ کوشش کی. سر جتنا میں گرین اسٹار کے اسٹرکچر کو سمجھتا ہوں, آپ لوگ تو مطلب ایک NGO ہے نا جو پاپولیشن کنٹرول کے لیے اور ہیلتھ کے لیے کام کرتے ہیں. تو سر NGOز وغیرہ کے اوپر تو گورنمنٹ ویسے ہی ٹیکسز وغیرہ میں ہاتھ ہلکا رکھتی ہے, تو آپ کی بھی ایک پروڈکٹ ہے غالباً گرین اسٹار ہے, تو اس ساتھی کے نام سے آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا, جبکہ آپ تو NGO ہیں. جی, ہم NGO نہیں ہیں, ہم ناٹ فار پروفٹ کام کرتے ہیں. اچھا ٹھیک. گرین اسٹار 33 برس پہلے سوشل مارکیٹنگ آف پاکستان سے کام کرتی تھی. ہمیں سرکار نے مینڈیٹ دیا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں, کیونکہ بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو ماں اور بچے کی صحت سے جو ریلیٹڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں اس کے لیے پے کر سکتی ہے. تو آپ ناٹ فار پروفٹ کے طور کے اوپر سبسڈائز ریٹس میں پرائیویٹ سیکٹر کو کور کریں تاکہ ڈپلیکیشن نہیں ہو, اور اس کی وجہ سے ہمیں سبسڈی دی جا رہی ہوتی ہے. مثلاً اب ٹیکس لگ گیا ہے ترسیل کا, کانٹرسیپٹیو کموڈیٹیز کی پاکستان میں کے طول و عرض میں اس کے پھیلاؤ کے اوپر, ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے ابھی, جو کہ میرے خیال سے اتنا کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہے, اس کو بھی واپس کرنا ہے. اور پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ 80% لوگ اسپیسنگ کے لیے کانڈمز استعمال کرتے ہیں, جو کہ شارٹ ٹرم میتھڈ ہے. مگر آپ مٹھی یا ساکھرو یا کالام چلے جائیں, جہاں جہاں پانی کی بوتل مل رہی ہے وہاں آپ کو ساتھ ہی کانڈم بھی مل جائے گا. سو اگر ہمارا ویژن ہو کہ اگر ہم ان تمام لوگوں کو علاج معالجے, تعلیم, صحت اور دوسری چیزیں نہیں دے سکتے, تو کم سے کم دا بیسٹ تھنگ از ٹو گیو دا پیپل چوائس ٹو اسپیس دیئر پریگننسی. دنیا کا اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ فار ایوری $that you spend on family planning,
you end up saving $120 on lot of other expenses related to health, علاج معالجہ. واہ. So I think اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں دے پا رہے ہیں. کانڈم پہ تو ٹیکس لگ گیا. ابھی میری آپ سے آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ کوئی کٹ ہوتی ہے جو ابورشن کے لیے یوز ہوتی ہے, MVA کٹ ہے غالباً, تو اس کے اوپر بھی ٹیکس یا ڈیوٹی لگی ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ پاکستان میں ابھی دیکھا یہ جا رہا ہے, کل پاپولیشن کونسل نے ایک اسٹڈی بھی پریزنٹ کی جس میں پتہ چل رہا ہے کہ 6 ملین ابارشنس ہو رہے ہیں. لوگ فیملی پلاننگ کا میتھڈ اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دستیابی کے اوپر اس کے اوپر GST لگ گیا تو وہ مہنگا ہو گئے ہیں, رائٹ. اب جب پریگننسی کو اسپیس کرنے کے لیے فیملی پلاننگ کا میتھڈ استعمال نہیں کر رہے تو پریگننسی ٹھہر گئی ہے اور ابارشن ہوتا ہے. ابارشن کو سیف بنانے کے ابارشن کے 2 طریقے ہیں. ایک میڈیکل ابارشن ہے جس کے لیے ادویات ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں, اور دوسرا سرجیکل ابارشنس ہے. 80% ابارشنس پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہوتا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کا وہ کمپوننٹ جو کہ انٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹس یا کویکس کے اوپر وہ بھی اس میں ملوث ہے, جس کی روک تھام بہت ضروری ہے. اور وہ انسٹیرلائز سرجیکل انسٹرومنٹس ابارشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے شرح اموات بڑھتی جا رہی ہے. میڈیکلی اسپیکنگ ایک MVA کٹ ہے جو کہ ایک انجیکشن کی طرح ہوتا ہے, موٹا سا, یہ پلنجر کے ساتھ ہوتا ہے, اور بڑی سیفلی اگر ابارشن ہو گیا ہے تو یوٹرس کی صفائی کے لیے یہ انجیکشن دی کنسیپٹس کو نکالنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے تاکہ ماں کی بلیڈنگ روکی جا سکے, اور فوراً اس کے بعد کاؤنسل کر کے کوئی نہ کوئی ایک میتھڈ دے دیا جائے. MVA کٹ جو پاکستان میں تقریباً 1800 سے 2000 میں دستیاب ہوتا تھا, اب جو ایجنسیز اس کو بیچ رہی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ڈیوٹیز امپورٹ بڑھا دی گئی ہیں تو اس کی کاسٹ آف, ایک تو ڈالر اوپر گیا ہے, وہ باہر سے آتے ہیں, کوریا سے آتے ہیں یا ٹرکی سے آتے ہیں, تو پاکستان میں یہاں نہیں بنتا ہے, وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. اس کی وجہ سے اب ان سیف ابارشن بجائے MVA کٹ کے جس پہ 400% ڈیوٹی لگ گئی ہے, اس کے بجائے اب مصیبت یہ آ گئی ہے کہ پیپل آر ناؤ ریزورٹنگ ٹو سرجیکل انسٹرومنٹس. دے آر انسٹیرلائزڈ, اینڈ وین ایور انسٹیرلائزڈ انسٹرومنٹس آر یوز فار ابارشن دے لیڈ ٹو لاٹ آف کمپلیکیشنس, اور پھر اس کو سرکاری اداروں میں وہ ان کمپلیکیشنس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں, ان کو بھگتتے ہیں, اور زیادہ تر کیسز کے اندر وہ مائیں جان سے جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا تو مشن ہے پاپولیشن کنٹرول اور ہیلتھ اویئرنیس, تو جب یہ ان چیزوں پر ٹیکس اور ڈیوٹی لگی تو آپ نے گورنمنٹ کے سامنے کوئی احتجاج کیا, آواز بلند کی, یا کہا کہ سر یہ کیا کر دیا آپ نے؟ رائٹ. تو پہلے میں اصل ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن دے دوں. ہمارا گرین اسٹار کا یا ہماری جیسی CSOs, اس میں بہت ساری اور آرگنائزیشن, رہنما FPAP ہے, MSS ہے, اور DKT ہے, یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بہت ساری کچھ کمرشل آرگنائزیشنز ہیں, کچھ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ NGOs ہیں. سب کیونکہ گرین اسٹار 33 برسوں سے ہے اور تقریباً 23,000 سروس پرووائڈرز کے نیٹ ورک کو ٹرین کیا ہے اکراس پاکستان. تو یہ دس از دی لارجسٹ نیٹ ورک آف ماں اور بچے کی صحت اور تولیدی صحت کے بارے میں ان دا ورلڈ ایٹ دا مومنٹ. پچھلے دنوں مہتاب اکبر راشدی صاحبہ ہمارے بورڈ پہ ڈائریکٹر ہیں. شی از اے پارلیمنٹیرین, سو شی ہیلپڈ اس get access to the caucus of the female parliamentarian across all political parties. تو اس میں some very good names, the chairman is شاہدہ رحمانی صاحبہ, شرمیلا فاروقی, شعلہ رضا, یہ سب لوگ اس caucus میں شامل ہوئے, اور ہم نے یہ تمام مسائل ان کے سامنے رکھے. کیونکہ جو مرد حضرات ہیں پارلیمنٹ میں, ان کی آج کل ترجیح کچھ اور ہے, وہ ہر کوئی بزی لگ رہا ہے وہاں پہ, وہ آپ جانتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ بھائی گھائل کی گد گھائل جانے اور نہ جانے کوئی, مائیں مر رہی ہیں تو خواتین سے جا کے دے ور موسٹ ریسیپٹیو. وی ہیڈ اے ویری پارلیمنٹری کاکس کا ایک بہت بڑی میٹنگ جس میں 30-35 پارلیمنٹیرینز آئیں. دے آل لسن ویری پیشنٹلی, اور انہوں نے کمٹ کیا. اس کے فوراً بعد گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ کو بتایا شاہدہ رحمانی نے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات اٹھائی کہ بھائی صاحب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, IMF ہر چیز کی کنڈیشنلٹی لگا رہی ہے, آپ کے پاس جب وسائل نہیں ہیں تو آبادی کے پھیلاؤ اور ماؤں کو اختیار دینا کہ اسپیس کر سکیں, وہ اس کا سب سے بڑا جو کموڈیٹیز ہیں, کانڈمز ہیں, اس کے اوپر جو GST ہے اس کو فوراً ریموو کیا جائے. اور اس کو بہت اسٹرانگلی سپورٹ کر رہی تھی PWD اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے رائے نہیں لی گئی.
تو پارلیمنٹ کے فلور پہ فائنانس منسٹری سے کوئی صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی IMF کی کیونکہ کنڈیشنلٹی ہے کہ ہر چیز سے سبسڈی اٹھائی جائے، تو کانڈمس پہ جو سبسڈی یہ جو GST لگایا گیا ہے یا کراس بورڈ ساری پروڈکٹس پہ لگا دیا گیا ہے، اور ہمارے پاس اس وقت فسکل اسپیس نہیں ہے۔ اوکے، ویسے سر یہ اس جملے سے اس جملے سے ایگری نہیں کروں گا۔ IMF ایسا بالکل نہیں کہتا، وہ بس یہ کہتا ہے کہ اپنا ریونیو جنریٹ کریں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کے پاس کیا ایسا پیپر ورک ہے، کیا پلان ہے کہ آپ کریں۔ IMF نے کبھی ایسا نہیں کہا ہوگا کہ آپ کانڈم پہ ٹیکس لگائیں۔ آپ نے کیونکہ بڑی زبردست بات چھیڑی ہے، کیونکہ ہم آج آرگیومنٹ بھی ہم یہی لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی جس سیکشن آفیسر نے اس ڈاکیومنٹ کو، ہمیں وہ ڈاکیومنٹ تو دکھا دو، کیا یہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ ہم سے بھیک بھی مانگتے رہو، اور بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ آبادی کو بھی پھیلاؤ زیادہ زور سے، کیونکہ بات تعداد کی ہے، استعداد کی نہیں ہے۔ ایسا ہے، وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو گیٹ ایکسیس ٹو دس۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھا ہی نہیں گیا نا، اس کو دیکھا ہی نہیں گیا ہے، تو اس کا اور ایک بلینکٹ جب ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے مائنیوٹ انسٹرومنٹس کو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی ایجنسی یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ آبادی کے پھیلاؤ کے لیے ان چیزوں پہ ٹیکس لگائیں۔ سو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، وی ہیو ٹو سی دیٹ ڈاکیومنٹ جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کمٹمنٹ کی ہو، اور آئی ایم شیور اٹ ہیز نیور ناٹ بین ڈن، کہ جی ہم کانڈمس کے اوپر یا کانٹرسیپٹیوز کے اوپر بھی، کموڈیٹیز کے اوپر بھی ہم ٹیکس لگا دیں گے اس میں۔ تو اب آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، نیگوسیشن چل رہی ہے کہ مطلب یار اس کو وڈرا کریں، واپس لیں، یا کچھ امید نظر آ رہی ہے، یا اگلے بجٹ میں ہی ہوگا جو ہوگا؟ ہم نے چھوڑا تو نہیں ہے اس کو، اور اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی اور سندھ گورنمنٹ کو اپڈیٹ ساتھ لیا ہوا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ان تمام گورنمنٹس نے ریکویسٹ کی۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ تمام مسئلے پروونسز کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب ایک جگہ جانے سے فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بجٹس کی ساری چیزیں جو ریکمنڈیشن ہے وہ تو فل سٹاپ اس وقت لگا دیتے ہیں نا کہ بھائی IMF نے کہا ہے تو یہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مس گائڈ کرتے ہیں سر، ایسا نہیں ہے۔ جی، اور 18th امینڈمنٹ کے بعد پاپولیشن از اے پروونشل چیپٹر، تو وہ آواز اٹھاتے بھی ہیں، تو اس وقت پنگ پونگ ہو رہا ہے نا، رائے نہیں لی گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کے پاس کچھ نمبر ہیں تو وہ شیئر کیجیے گا کہ آپ کی سیلز، کانڈم کی سیل کتنی متاثر ہوئی ہیں؟ دیکھیے اس وقت پاکستان میں کانڈمس شارٹ ٹرم میتھڈ میں، اگر آپ جب بھی کانڈم کہتے ہیں نا، کانڈم کا مطلب ہے ساتھی، یعنی پاکستان کے طول و عرض میں ساتھی دستیاب ہے، اوشو، کالام، مٹھی، ساکھرو، کہیں بھی چلے جائیں یہاں، اٹ از نون ایز دی پور مینس کانڈم۔ تقریباً 350 ملین کے قریب کانڈمز بکتے ہیں پاکستان میں، اور 80% اس ساتھی۔ گرین اسٹار اٹ سیلف ہیز سین 35% ڈراپ ان دی سیلز، 35% کمی واقع ہوئی ہے GST لگنے کے بعد اس کی پرچیز میں۔ لوگ نہیں لے پا رہے، کہاں سے افورڈ کریں گے؟ تو لانگ ٹرم کی طرف جا سکتے ہیں، مگر لانگ ٹرم کے لیے سروس ڈیلیوری نیٹ ورک کا ہونا بہت ضروری ہے، کموڈیٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور جو بڑی وجہ ہے، ایک میتھڈ ہوتا ہے جو کاپر ٹی کہلاتا ہے، اور پریگننسی کے فوراً بعد یا ابارشن کے فوراً بعد اگر وہ رحم میں ماں کے رکھ دیا جائے تو ٹوٹل 10 ایئرس تک اسپیسنگ کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں 9 سورسز ہیں جہاں سے کاپر ٹی آتا ہے، IUCD کہلاتا ہے، انٹرا یوٹرائن کانٹرسیپٹیو ڈیوائس، اس میں سے 6 انڈیا سے ہیں۔ ہمارے ہاں پابندی ہے، ہم انڈیا سے آلو لے رہے ہیں، پیاز لے رہے ہیں، کتے کے کاٹنے کی ویکسین لے رہے ہیں، تمام چیزیں لے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے، جس میں بہت وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ 6 میں سے 9 سورسز آف انٹرا یوٹرائن کانٹرسیپٹیو ڈیوائس انڈیا میں۔ اچھا، ایک طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ لوکل پروڈیوس کیا جائے، ایک آدھ کمپنی ہے جو کہ لوکل پیکیجنگ کی طرف جا رہی ہے، لیکن جو لوکلی پیکیجڈ IUCDs ہیں اس کی پرائس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ باہر سے آنے والی کموڈیٹیز سے 3 گنا 4 گنا مہنگی ہوگی، تو پھر لوکل پروڈکشن تو نہیں ہو سکی۔ لوکل پروڈکشن میں کوئی بھی مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب تک کوئی نہ کوئی بائی بیک گارنٹی نہیں دے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں فیکٹری لگاؤں تو فیکٹری میں لگا لوں گا، لیکن آپ میرا سودا خریدیں گے؟ تو اگر اب تک کسی کمپنی کو بائی بیک گارنٹی نہیں ہوگی، وہ انویسٹ نہیں کرے گی اس میں۔ تو آپ کے قریب ترین سورس پڑوسی ملک سے آپ کو یہ مل سکتا ہے، تو امیڈیٹلی اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو امپورٹ بین ہے، جس کو کیس ٹو کیس اجازت ملتی ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے IPPs لگائے، ان کو بھرپور گارنٹیاں دی، اربوں روپے ان کے پاس جاتے ہیں کیونکہ بائی بیک کی ہم نے
گارنٹی لی ہوئی تھی. مگر یہ ایشو جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اکانومی کو سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے, اس کے لیے ہم ایسا کوئی اسٹیپ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. اصل آپ نے پھر جو بڑی زبردست چیز کی طرف, ابھی میں ایک صوبے میں گیا ہوا تھا تو وہاں بات چیت ہو رہی تھی لوگوں سے, تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں, ماں اور بچے کی شرح اموات کم ہونی چاہیے اور زچگی کی وجہ سے. پھر ایک ان میں سے بیوروکریٹ نے مجھ سے کہا, صاحب تھے وہ, کہ آپ سب اپنا یہ تان توبڑا اٹھائیں یہاں سے اور یہاں سے تشریف لے جائیں. ہماری اتنی سی پاپولیشن ہے, NFC ایوارڈ میں ہمیں ملتا ہی اتنا ہے, اور پیسہ سارا ہمارا جو ہے وہ پنجاب کھا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنی پاپولیشن کم کر دیں, یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے آپ نے. تو فنڈامنٹل, اور وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, ہر سال جو فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اٹ از بیسڈ آن پاپولیشن. تو کسی بھی پروونس کے حق میں نہیں ہے جب تک وہ NFC سے ہٹے گا نہیں, اس وقت تک یہ انسینٹیو ہی نہیں ہوگا اس کے پاس کہ جناب میرے پاس زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ فنڈ آئے گا, زیادہ الیکٹوریٹس ہوں گے, لوگ جو مجھے ووٹ دیں گے اس میں. تو آئی تھنک یہ تضاد جب تک نہیں جائے گا, آبادی بڑھنے کے معاملے میں بھی اس پر بھی ہم سیاست کر رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے کیونکہ یہ سارے لوگ ان میں جو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ریاکشنز ہیں کسی بھی چیز کے اوپر بہت شدت اختیار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ بوائل اپ ہو رہی ہیں چیزیں, فرسٹریشن بڑھ رہی ہے سر. اینڈ سوشیو اکنامک اسپیکٹس جو ہے نا سب سے بڑا موٹیویٹر ہے. جب کھانے کو روٹی نہیں ہے, روٹی, کپڑا اور مکان اور گیس اور بجلی اور تعلیم اور صحت, جب سیکیورٹی, یہی چیز کسی کے پاس نہیں ہوگی تو وہ تو غصے سے بھرا بیٹھا ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب میں کچھ نمبر دیکھ رہا تھا, لاسٹ ایئر ہماری جو GDP گروتھ ہوئی وہ 0.2% کے حساب سے ہوئی, اور ہماری آبادی جو ہے وہ 2.1% کے حساب سے بڑھی. تو آپ کے خیال میں اگر کسی ملک کی آبادی اس کی GDP گروتھ سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو وہ کتنا الارمنگ ہے؟ الارمنگ نہیں ہے تو سور پھونکا جا رہا ہے نا. اچھا, ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی ایٹم بم نہیں چاہیے. یہ پاپولیشن کا سونامی ہمارے لیے کافی ہے ایز اٹ از. ہم 1 روپے کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو 25 روپے کی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارے یہاں. ہماری آمدن اگر 10 روپے ہے تو ہم 100 روپے خرچ کرتے ہیں, اور یہ کرنے کے لیے ہم قرضہ لے رہے ہیں. اور اب تو یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ قرضے کی قسطیں چکانے کے لیے قرضہ لیے جا رہے ہیں اس میں, بالکل, کہ اگلی کوئی جنریشن آئے گی تو وہ دے گی, وہ بھگتے گی اس کو. سو امبیلنس کا جو کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ملٹی سیکٹورل کام نہیں ہو رہا. بنگلہ دیش, ایران نے جو ریورس کیا ہے اپنی پاپولیشن کے جو ایکسپلوژن ہو رہا تھا, اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک معاشی لینس سے دیکھنا شروع کیا اس کو. بنگلہ دیش نے پہلے تو یہ کہ ابارشن کیئر کو سیف بنایا. دوسرا, دے گاٹ ہولڈ آف دی گرلز ارلی. اسکولوں کے اندر یہ تعلیم مینسٹرل ہائیجین کے نام سے بتانا شروع کی انہوں نے. تیسرا کام یہ کیا, فائنینشیل اسپیکٹ. گرامین بینک ہے, لڑکیوں کو شارٹ ٹرم قرضے دے کے ان کو گھروں سے باہر نکالا. جب وہ کام کر رہی ہوں گی تو دے ول ہیو دی اسپیسنگ اپرچونیٹی مچ مور فائنینشلی انوالوڈ. اب وہ کہہ دیتی ہے کہ دیکھو اگر تم کو پیسے چاہیے تو اسٹے اوے. تو وہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ ان کے سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جب تک فائنینشیل لینس کسی قوم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. دوسری وجہ جو انہوں نے کس پہ کام کیا, اویئرنیس. اس کو پیسے دیے اور گھر سے نکالا, اور ابارشن کیئر کو ایزی سیف بنایا. بیکاز دے ہیڈ اے ویژن. دیر آر آلموسٹ 10 ministries who took care of this issue of population birth spacing in بنگلہ دیش. ہمارے یہاں یہ طے نہیں ہو پا رہا ابھی کہ پوسٹ ڈیولوشن پروونس اور فیڈرل لیول کے اوپر کون سی منسٹری اس کو دیکھے گی. ساری پروکیورمنٹ ہوتی ہے پاپولیشن کے ڈپارٹمنٹ میں, لیکن لوگ, کلائنٹس, عورتیں, بچے جہاں آتے ہیں, مرد جہاں آتے ہیں, وہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس قدر مصروف ہے ہیلتھ کے ایشوز سے کہ پاپولیشن کے لیے سوچنا بھی اس کے لیے آلموسٹ این امپاسبلٹی ہے. تو الارمنگ اس لیے ہے کہ ہم نے اس کو کبھی سوچا ہی نہیں. ایک تو NFC ایوارڈ کی کانفلکٹ کی وجہ سے, اور پھر اس کو روٹ کاز آف دی پرابلم اسٹیبلش نہیں کیا. ہم آئی تھنک لیس دین 1% آف آر GDP ہیلتھ کو دے پائیں اس میں. سو دی سکسیس ول اونلی کم ایف پلاننگ کمیشن اس کے اندر انوالو ہوگا, اس میں ٹیکسیشن والے انوالو ہوں گے, اس میں
اس کے اندر ایجوکیشن انوالو ہوگی, ایجوکیشن منسٹری, بیکاز یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور یوتھ. 64% آف پاپولیشن از ناؤ واٹ اٹ نیور واز. محسن, ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا, ہم رہ گئے, ہمارا زمانہ گزر گیا. فیصل, پہلے یہ بات کرتے تھے ہم مین اینڈ وومن کی, ناؤ اٹ از اباؤٹ بوائز اینڈ گرلس. 64% of our population comprises of youth. So if you are not targeting the youth, تو یوتھ کی منسٹری جو ہے اس کو بھی انوالو ہونا ہے, ایجوکیشن منسٹری کو بھی انوالو ہونا ہے, پلاننگ کمیشن کو انوالو ہونا ہے. کس کے ساتھ؟ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. unless there is a multi-sectoral approach to this problem of making sure, giving that woman, that couple the choice to space their pregnancy, we will not be able to get anywhere. We are fungating at a rapid rate, and that in itself is enough for ہماری تباہی و بربادی کی. سر اگر ہم اپنے نیبرز میں دیکھیں, انڈیا ہے, چائنا ہے, ان لوگوں نے بھی تو کنٹرول کیا. بنگلہ دیش کا تو آپ نے بتا دیا. تو آپ کے خیال میں ان لوگوں نے ایسے کیا اسٹیپس لیے ہیں؟ آئی تھنک اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس ایک ہر جگہ پھیلائی. دوسری یہ کہ انہوں نے ایکسیس دیا ہے اپنے لوگوں کو. وہاں ٹیبو نہیں ہے. ہمارے یہاں جب کوئی کانڈم لینے جاتا ہے یا کوئی کانٹرسیپٹیو لینے جاتا ہے تو عجیب نظروں سے کیمسٹ کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی کپل بات کرے تو اس کو سائڈ میں نکال دیتے, یا اگر کوئی دیتے بھی ہیں تو براؤن بیگ میں لپیٹ کے نیچے دیتے. تو ہمیں پہلے تو وہ جو ایکسیس میں جو پرابلم ہے, ایک تو وائڈر اویلیبلٹی نہیں ہے, پھر جب لینے جا رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, اور وائڈر اویلیبلٹی کے علاوہ لانگ ٹرم میتھڈس, IUCDs ہیں, امپلانٹس ہیں, ان کی جب تک وافر مقدار میں دستیابی نہیں ہوگی. ایک بہت بڑی وجہ, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ایک چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہے. پاکستان کے 70% لوگ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس خرچ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے سروس پرووائڈر کے پاس جاتے ہیں. پاکستان میں فیصل اس وقت 1,40,000 PMA اور IMS کے ڈیٹا کے مطابق GPs کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. گلی محلے کے کونے میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, جنرل پریکٹیشنر, اس کو کمیونٹی کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. نزلہ کھانسی زکام سے لے کے تمام بیماریوں کے لیے اسی کے پاس جاتے ہیں. جی بزمین, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں علاقائی ڈاکٹر کہہ لیں یا علاقائی کلینک کہہ لیں, جس کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, جس کی بات سنتے ہیں, گلی محلے کی ڈسپینسری وغیرہ. جی, تو جب تک, اور 70% لوگ جا بھی انہیں کے پاس رہیں. تو ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ سرکاری ادارے کی جو سروس ہے, بہت کم پروونسز میں ایسا ہے کہ 24/7 فیملی پلاننگ کی سروسز دستیاب ہیں. 1 بجے بند ہو جاتی ہیں, 1:30 بجے بند ہو جاتی ہیں. تو وہ لوگ گھروں میں جو کام کر رہے ہیں وہ فارغی 1-1:30 بجے کے بعد ہوتے ہیں, تو وہ کہاں سے جا کے سروسز حاصل کریں؟ کسی شخص کو کوئی کموڈٹی چاہیے, ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو پل چاہیے یا کانڈم چاہیے, یا تو وہ سول اسپتال تو نہیں جا رہا ہوگا نا. تو آئی تھنک یونیورسل ہیلتھ کوریج جب تک پاکستان میں اس طرح سوچا نہ جائے, پرائمری کیئر فزیشین جو گلی محلوں میں بیٹھا ہوا اس کو انوالو نہ کیا جائے. محلے کا کیمسٹ اپنے علاقے میں ڈاکٹر کی طرح ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس فارمیسیز کو, گرین اسٹار اٹ سیلف از گوئنگ ٹو آلموسٹ 58,000 pharmacies. These pharmacies can play a very big role in furthering the vision of the government to increase the contraceptive usage 34% سے 60%. انٹرنیشنل کمٹمنٹ کر بیٹھے ہیں ہم نے FP 2030 میں کمٹ کیا ہوا ہے پاکستان نے کہ ابھی صرف 34% لوگ کوئی نہ کوئی کانٹرسیپٹیو استعمال کرتے ہیں, اور لے کے کہاں جانا ہے؟ 60. ہیوج ٹاسک. کب تک لے کے جانا ہے یہ ہمیں؟ یہ 2030 تک ہمیں 60 تک لے کے جانا ہے, وچ از آلموسٹ این امپاسبلٹی. اور وہ اس طرح لے کے جائیں گے ٹیکس لگا کر, ہم ٹیکس لگا کے پرائیویٹ سیکٹر کو نہ انوالو کر کے آلموسٹ این امپاسبلٹی رکھتی ہے. تو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نیٹ ورک کو جو آلریڈی زمین پہ موجود ہے, LHVs کا, گرین اسٹار اٹ سیلف پچھلے 33 برسوں میں 23,000 سروس پرووائڈرس, آپ نے نام سنا ہوگا سب ستارہ کلینک. پاکستان کے طول و عرض میں یہ سب ستارہ کلینک 23,000 سروس پرووائڈرس کو ہم نے فیملی پلاننگ, میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ, مینسٹرل ہائیجین, مختلف چیزوں پہ ٹرین کر کے دے ہیو گریجویٹڈ فرام اس. یہ نیٹ ورک. دوسرا جو GPs کا نیٹ ورک ہے لارج, فیملی فزیشنس کا, ان کو انگیج کر کے. اور گرین اسٹار نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے انفارمل جو پریکٹیشنرز ہیں, حکیمز اینڈ ہومیوپیتھس, ہم نے ان کو بھی انوالو کیا. اور کیونکہ فیملی پلاننگ کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کے پاس کانڈمز رکھوا دیے,
ECP رکھوا دیا ہے, وہ ان کو اچھے مارجن مل جاتے ہیں, تو وہ ایک طرح سے ہمارے لیے ڈسپینسنگ فیسلٹی دے رہے ہیں, خاص طور پہ کانڈمس کی جو سیل ہے اس میں. تو انفارمل چینلز کو, GPs کے نیٹ ورک کو اویئر کیے بغیر اور یوتھ کو ٹارگٹ کیے بغیر حل نہیں ہوگا. اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک زمانے میں جنگلز بنا کرتے تھے اور ہم ٹی وی پہ کہتے ہیں سنو ذرا خوشی کی آہٹ, ہمارا ٹچ کانڈم تھا اس کی. اب اتنے پیسے کسی کمپنی کے پاس بھی نہیں ہے کہ ان کی تشہیر کر سکے. تو اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یوتھ جو 64% پاپولیشن ہے یہ اب الگ میڈیا پہ ہے, یہ ٹک ٹاک پہ ہے, یہ اسنیپ چیٹ کے اوپر ہے, isn't it? یوٹیوب ہے, فیس بک ہے. سو اب اس میڈیا کی طرف جب تک نہیں آئیں گے, ہم رفتار میں یوں کیوں یہاں آپ کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو لوگ, خاص طور پہ ینگ لوگ سنتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کے توسط سے ہم نے یہ بیڑا یوتھ تک پہنچا دیا, they are going to drive. The only hope that we have is the youth of Pakistan, جن کو ہمیں, ان کا مسئلہ ہے نا 64% اگر آبادی ہے اور آبادی کے پھیلاؤ سے جو معاشی پریشر ان پہ پڑ رہا ہے اس سے وہ پریشان ہے, تو مسئلہ کس کا ہے؟ یوتھ کا. 64% ہے. ان کو انگیج کیے بغیر کسی صورت بھی ہم آبادی میں اسپیسنگ کے جو شعور ہے اس کو آگاہ نہیں کر سکتے. آپ کے توسط سے آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ دیئر. اسی لیے سر ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یوتھ کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے الگ ہیں, الگ طرح سے سوچتے ہیں, الگ طرح سے کھاتے ہیں, الگ طرح سے ڈیٹ کرتے ہیں, ان کا ہر چیز کا اسٹائل الگ ہے. تو آپ کے خیال میں ہماری یوتھ کا اس وقت ریپروڈکٹیو جو نالج ہے, ہیلتھ نالج ہے, وہ کتنا ہے؟ میرا دوست ہے, اس نے, اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی تمہارا بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو ذرا بتاؤ سیکشول ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ یہ موبائل فون پہ کیا کیا دیکھتا رہتا ہے ناپ شناپ. ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کو ہمت چاہیے ہوتی ہے اپنے بچے سے بات کریں. تو اب 13 سال بچے سے بیٹھا, بات کی, کہنے کہ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. وہ کام کرتا رہا. اس نے پھر پوچھا بیٹا مجھے آپ سے سیکس کے بارے میں بات کرنی ہے. تو تھوڑی دیر کا توقف آیا, اس کے بعد پھر 1 منٹ بابا, اور پھر اس نے کمپیوٹر بند کیا اور پوچھا واٹ ڈو یو وانٹ ٹو نو. سو گوگل علیہ السلام کے بعد آنے کے بعد نالج کسی کی میراث نہیں رہی. نالج تو آلریڈی اویئر ہے کیا, لیکن کیا وہ صحیح نالج ہے یا نہیں یہ کسی کو نہیں معلوم. تو آئی تھنک یوتھ کو انگیج کیے بغیر ہم کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. اچھا, یوتھ کو بھی برانڈ ایمبیسڈر بنانا ضروری ہے, ان کو انگیج کرنا ہے, کیونکہ فیملی پلاننگ کی پروگرامز دیکھ لیں, کانفرنسز میں دیکھ لیں, وہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے جو شاید خود اپنے مینوپاز, انٹلیکچوئل مینوپاز میں آ گئے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے. یوتھ کسی اور میڈیا پہ ہے. تو آئی تھنک ہماری کانفرنسز, پروگرامنگ, پاپولیشن کی جو ڈسکشنز ہیں اس میں وی نیڈ ٹو امیجیٹلی سکم. گرین اسٹار نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ کے ساتھ مل کے 30 یونیورسٹیوں میں پنجاب کی, جن میں بہت, اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, نیشنل کالج آف آرٹس, گورنمنٹ کالج لاہور, اس طرح کے بڑے ادارے جو ہیں, 30 کالجوں میں پنجاب کی اساتذہ کو وی ٹرینڈ اباؤٹ 600 ٹیچرس آن فیملی پلاننگ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ. اور پھر ان 600 اساتذہ نے 12,000 اپنے اسٹوڈنٹس کو myths and misconception کے اوپر ٹریننگ دی. And this was achieved in one of the provinces as a pilot. Now they are thinking of scaling it up. So I think the earlier we are going to engage the youth, the better and easier it will be for us to get there. کیونکہ 64% آبادی ہے, مسئلہ ان کا ہے. If they are not engaged. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک پرابلم یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیں جو لوگ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں, آپ نے ٹک ٹاک کا کہا, انسٹا کا کہا, اور آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز وغیرہ میں آپ لوگ جاتے ہیں اور اویئرنیس کے پروگرام ہوتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ مسئلہ ان کا زیادہ نہیں ہے, وہ لوگ تو آلریڈی اویئر ہیں, مسئلہ ان کا ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ کم ہے, جہاں پر موبائل کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پر اب بھی موبائل نہیں ہے, لوگوں کو نہیں پتہ کہ یوٹیوب کیا ہے, ٹک ٹاک کا تو چلیں لوگ ایز اے انٹرٹینمنٹ بھی یوز کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ پرابلم آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وہاں پر ہے, وہاں کیسے پہنچنا ہے؟ اصل ٹارگٹ تو وہ ہونا چاہیے نا سر. اصل جب سے یہ انقلاب آیا ہے نا, ڈیجیٹل انقلاب, اب گاؤں اور شہر دیہات میں فاصلہ زیادہ رہا نہیں رہے. اور ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ ان میٹ نیڈ رورل اینڈ
अर्बन ऑलमोस्ट एक ही है. अच्छा. इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये पता किया कि वो फैमिली प्लानिंग के मैसेज को बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे रूरल एरियाज़ पे. तो रूरल में तो कुछ जो गेन मिला उनको वो मिला, इसकी वजह से उनकी नज़र चूक गई अर्बन एरियाज़ पे, शहरी इलाक़ों में, और शहरी इलाक़ों में ज़चगियाँ और बढ़ गई. इस वक्त शहर और गांव में तमीज़ नहीं रही है ना, और अनमेट नीड दोनों जगह है. और फैमिली प्लानिंग के मेथड्स इस्तेमाल अगर नहीं किया जा रहा तो दोनों जगह पे अदम दस्तयाबी और ट्रेनिंग सेंटर्स, सर्विस डिलीवरी सेंटर्स की होने की वजह से, मेथड्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, अफोर्डेबिलिटी की वजह से नहीं हो रही. तो इस वक्त दही और यस एब्सोल्युटली वहाँ पे शऊर कम है, मगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से आई थिंक रूरल इज़ इंगेज्ड. ज़रूरत है वहाँ पे भी काम करने की. अब एक बहुत ही बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट इस मसले को काबू करना है तो वो है पेरी अर्बन स्लम. मसलन हर शहर में झोपड़पट्टी होती है, इज़न्ट इट? कराची फॉर एग्जांपल इज़ द स्लम ऑफ एंटायर पाकिस्तान. कोरंगी, औरंगी, इस क्लिफ्टन के आसपास हैं. क्लिफ्टन आगे शीरी जना कॉलोनी है. ये इतनी बड़ी आबादियाँ हैं, अगर इन्हीं को ले लिया जाए और इनमें पूरे पाकिस्तान के लोग आके रह रहे हैं, तो अगर लो हैंगिंग फ्रूट देखा जाए तो एक इंटरवेंशन का एरिया पेरी अर्बन स्लम. गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ सिंध बिकॉज दे हैव गॉट ए प्रोग्राम विच इज़ नाउ फोकिंग द चैलेंज इनिशिएटिव कहलाता है वो. और द चैलेंज इनिशिएटिव उसमें ग्रीन स्टार उनका पार्टनर भी है, और दे आर फोकसिंग ऑन दी पेरी अर्बन स्लम्स ऑफ पाकिस्तान. मगर जब कभी भी स्केल की बात है, जब कभी सस्टेनेबिलिटी की बात होगी, जो वसाइल सरकार के पास हैं वो आपके पास नहीं, वो नहीं है. डॉक्टर साहब, जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है और अगर इसी तेज़ी से हमारी आबादी अगले 20 साल तक बढ़ती रही तो लेट्स सपोज कि 250 में हम कहाँ होंगे, और हमारे वसाइल जो अभी हमें कम पड़ रहे हैं, इनको आप कैसा देखते हैं? देखिए, इसका जो इफ़ेक्ट होगा ना, उसको समझने के लिए हमें ये सोचना है कि अब्बा एक मकान बना गए थे 200 गज़ का, तो उसमें अब्बा और 4 बच्चे रहते थे. अब मकान वही है और अब्बा जो दुनिया से गुजर गए, उन सारे भाइयों की भाई बहनों की शादी हो गई और उनमें से कुछ भाई जो हैं वहीं रह रहे हैं. तो ड्राइंग रूम छोटा होना शुरू हो गए, टीवी लाउंज ख़त्म होकर 2 कमरे और बढ़ गए. प्लॉट का साइज़ तो बड़ा नहीं हो रहा ना, फिर उसके मसाइल उसके साथ. तो पाकिस्तान भी इसी तरह से कि पाकिस्तान हर साल नहीं बड़ा हो रहा. पाकिस्तान का साइज़ उतना है मगर उसमें रहने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं. तो वसाइल के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, आप देख लीजिए, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, गैस, एजुकेशन और सेहत, इलाज, मालजा, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दीज सेगमेंट्स आर ब्रिलियंटली, इसका तहस नहस हो गया है. ये सब चीज़ें जो आपने बताई, ये हम इस तादाद जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उनको नहीं दे पा रहे, और जब ये बढ़ती जाएगी तो ये हम डिवाइड या डिवीज़न कैसे करेंगे? देखिए, वीट, कॉटन, राइस पहले हम एक्सपोर्ट करते थे ना, अब ये सब का सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और तकरीबन 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं. तो बच्चे और बढ़ते चले जाएंगे और वो माशी ज़रूरत बन गए, क्योंकि दौलत की मूवमेंट फ्रॉम बच्चा टू. तो ऐसी सूरत में आप सोच सकते हैं कि हम ऐसी लाइबिलिटी को, गुस्से में भरी हुई एक ऐसी लाइबिलिटी को जो क्राइम रेट बढ़ा रही होगी, जॉबलेसनेस बढ़ रही होगी, फैक्ट्रियाँ तो वैसे ही बंद हो रही हैं हमारे यहाँ भी. जब फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो गली की मुंडेर पे बैठा हुआ जो वहाँ पे बच्चे हैं, वो जब या भीख मांगने वाला सिग्नल पे होगा, अभी तो आपके पैसे मांग रहा होता है ना, फिर यही आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ के आपके बच्चे के हाथ से कुछ ना कुछ छीन रहा होगा उसमें. सो नॉट वेरी होपफुल. आबादी का बात तादाद की नहीं है, इस्तेदाद की है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है तो दे आर गोइंग टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड. पाकिस्तान से जो एग्जिडस हुआ है पिछले 1 साल में, जितना ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो निकल सकता था वो निकल गया है यहाँ से, मगर ये सारे के सारे तो निकल नहीं, उससे ज़्यादा तो ऐड हो रहे हैं. तो जो वसाइल ना होने की वजह से आपके मसाइल एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे होंगे, केओस फैलेगी. मुझे तो डर है कि इसके बाद कहीं खाना जंगी की तरफ ना चला जाए हमारा मुल्क. अल्लाह करे कि वो वक्त ना आए. मगर डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम कोई पिकनिक प्लान करते हैं और घर से निकलते हैं तो हम बाकायदा एक प्लानिंग करके निकलते हैं कि गाड़ी आएगी, खाने में ये होगा, ये होगा, ये होगा, मगर सर ये
کیسے پاسبل ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ایک پوری لائف گزارنے جا رہے ہیں اور ہم فیملی پلان نہیں کرتے. ایک کہاوت ہے نا کہ اف یو فیل ٹو پلان یو آر پلاننگ ٹو فیل. اور پلاننگ کون کرتا ہے؟ جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہے, کس کے پاس کوئی ویژن ہے. اس وقت کیا ویژن ہے ہمارا؟ کس کا ویژن ہے؟ اور اگر ویژن ہے بھی تو کیا سرکار کا جو ویژن ہے اس کے اوپر عوام ٹرسٹ کرتی ہے؟ کیا شیئر کرتی ہے؟ کوئی بھی لیڈر اگر جس کا جو کوئی ویژن ہے تو اس کو سیل کرنا ہوگا نا, کیونکہ ویژن کا جو مٹیریلائزیشن ہے وہ تو لوگ کر رہے ہوں گے اس میں. تو جب تک من حیث القوم ہمارے پاس کوئی نظم العینی نہیں ہے, جب تک کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوئی ہے, تو یہ کیوٹک گروتھ جو ہے میرا نہیں خیال کہ لوگ اپنے اپنے طور پہ فیصلے کریں گے یا نہیں کریں گے. اصل اس وقت ہم جہاں پہ بھی ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آج سے 25 سال 30 سال پہلے ہم نے ایک ایسے دورائے پہ کھڑے تھے جہاں کوئی فیصلے لیے تھے یا نہیں لیے تھے. وی آر آور ڈیسیشنس. سو فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے. ہم بھی آج کے دورائے پہ ہیں, ملٹی سیکٹورل, ملٹی منسٹریل, اور کسی نہ کسی ویژن کے تحت کسی نہ کسی انڈیکس کے اوپر سیریس ہو کے کہ میٹرنل اینڈ چائلڈ مورٹیلٹی کم کرنی ہے, یوتھ کو ہیلتھ کرنی ہے اور ان کو سامنے دینی ہے اور ان کو سامنے لے کر آنا ہے, ان کے لیے جاب پرووائڈ کرنی ہے. انلیس اینڈ انٹل ان انٹیگریٹڈ ہولسٹک ملٹی منسٹری پروگرام نہیں بنے گا, ہم کسی سمت میں نہیں جا رہے. اس وقت تو مجھے کوئی ڈائریکشن تو نظر نہیں آتی. کیا ویژن ہے پاکستان کا؟ کہاں ریٹنگ ہے ہماری تعلیم میں, انصاف میں, علاج معالجے میں, انفراسٹرکچر میں, کسی چیز میں بھی لے لیجیے, کیا ریٹنگ ہے ہماری؟ سو بہت مایوسی کی بات ہو گئی, لیکن امید مجھے آج بھی اپنی یوتھ سے ہے. رفتار کے ساتھ ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ گرین اسٹار کا یقین ہے کہ 64% آبادی جو یوتھ پہ ہے یہ اس طرح نہیں سوچتی جس طرح سے ہماری نسلیں سوچا یا ہم سے پہلے والی نسلیں سوچا کرتی تھیں. اسٹیٹس کو مینٹین کرنا, روک کے رکھنا چیزوں کو, شاید ہماری نسل تک عادت ہے, لیکن یوتھ thinks differently. So I think the best and the most hopeful note is that the earlier we engage in these strategic issues with strategic decisions for Pakistan, the earlier we will be able to devise a strategy کہ اس میز سے نکلیں کیسے. ڈاکٹر صاحب, آپ ظاہر سی بات ہے فیلڈ میں بھی آپ کے لوگ کام کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کچھ شیئر کریں کہ لوگوں میں فیملی پلاننگ کو لے کر غلط فہمیاں کیا ہیں؟ مطلب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار اگر مطلب فیملی پلاننگ نہیں بھائی کیا بات کر رہے ہو, کیا غلط فہمی ہے؟ پہلی تو بڑا اچھا سوال ہے. اس میں فیملی کا ایلیمنٹ بھی ہے اور کپلز کا بھی ایلیمنٹ ہے. اس میں فیملی کے ایلیمنٹ میں یہ کہ میل بچے کی خواہش پورے پاکستان کے اندر یہ ہے کہ لڑکا اگر ہوگا اور لڑکی اگر ہو جائے گی تو رونا دھونا بن جاتا ہے ایک طرح سے. ان تاثرات کو زائل کرنے کی ضرورت ہے اور ایک الگ لیول کے اوپر. لیکن سب سے بڑی وجہ اس وقت برتھ اسپیسنگ اڈاپٹ نہ کرنے کی ہے متھس اینڈ مسکنسیپشن. کانڈومز 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے انجیکشن, IUCDs جو ڈیوائس رکھی جاتی ہے, امپلانٹس, ان سب سے متعلق ابہام ہے, غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے ذہن میں. مثلا اگر میں نے کانٹرسیپٹیو استعمال کر لیا تو ایکنی ہو جائے گی, میرے بال گر جائیں گے, میرا وزن زیادہ ہو جائے گا, اس سے ڈپریشن ہو جائے گا وہاں پہ. اور اگر کوئی نہ کوئی چھلا رکھوا لیا 4 پریگننسیز کے بعد تو وہ چھلا نکل کے شاید دماغ میں چلا جائے گا. تو میرے خیال سے متھس اینڈ مسکنسیپشن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اخبار میں تو نہیں دیں گے آپ اس کو, ہمیں سوشل میڈیا کے تحت اس کی آواز آگے تک پہنچانی ہوگی. تو اف یو آر ایبل ٹو ایڈریس دی متھس اینڈ مسکنسیپشن, میرٹل کاؤنسلنگ, نکاح خواہ رجسٹر صرف اس وقت کرے نکاح کا رجسٹریشن جب اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوگا کہ کسی بھی GP سے یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے جو کہ فیملی پلان ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں ٹرینڈ ہے, آپ نے ایک سیشن کر لیا ہے وہاں پہ. تو اس کپل کا نکاح کے بعد یا نکاح کی رجسٹریشن صرف اس صورت میں ہوگی جب کوئی ایک نہ ایک پری میرٹل کاؤنسلنگ یا میرٹل کاؤنسلنگ کہلاتی ہے وہ موجود ہوگی. زندگی شروع کر رہے ہیں, ایک گھونسلہ بنا رہے ہیں, آر یو اویئر؟ بیکاز موسٹ آف دی کپل وڈ نیڈ ٹو اسپیس دیئر پریگننسی اور ٹائم دیئر فرسٹ پریگننسی. سو آئی تھنک
متس اینڈ مسکنسیپشنس کو ارلی اگر شروع کیا جائے کپلس کی کاؤنسلنگ کی طرح. بیوٹی پارلرس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ہائیلی ورک انٹینسو پلیس ہے جو ایچ آر انٹینسو ان دا فیکٹریز ہیں. بہت ساری فیکٹریز میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد کام کرتی ہے. پیکیجنگ ہے, ہوزری ہے, جینز بنانے کی فیکٹریاں ہیں. 6,000 خواتین کہاں کام کر رہی ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں. تو ہمیں یہ جو کیپٹیو آڈینس ہے نا, ان کو پکڑنا ہوگا. مثلا اس فیکٹری کو کوئی نہ کوئی ایک نرس ہے, اگر اس نرس کو ٹرین کر دیا جائے. سب ستارہ کوشش بھی کر رہی ہے اس کی, جہاں جہاں ہمیں کموڈیٹیز مل جاتی ہیں وہاں ان جن فیکٹریز نے ہمیں بلایا ہے وہاں جا کے ہماری سب ستارہ سروس پرووائڈرز نے ٹرین کیا وہاں کی اپنی فیکٹری نرسز کو, اور وہ انٹرن ان کے ساتھ سیشنز لیا ساری خواتین کو بٹھا کے. اور اگر ہمیں کموڈیٹیز مل جائے سرکار کی طرف سے تو ہم وہاں پہ اویلیبلٹی بھی کروا دیں, کیونکہ جو عورت کام پہ آ رہی ہے اس کی کاؤنسلنگ ہو جائے اور اس کی ضروریات وہیں سے پوری ہو جائیں تاکہ اس کو دھکے نہ کھانا پڑے. آپ پاپولیشن کنٹرول کرنے کے مشن پر ہیں تو آپ کو اسلامک پرسپیکٹو سے بھی اس کو دیکھنا ہوگا. تو ہمارے علماء کرام کی طرف سے یا جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی مطلب رسپانس آتا ہوگا, نیگیٹو آتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا, یہ تو اسلام کے خلاف ہے. تو فیس کرتے ہیں آپ یہ؟ اچھا, پہلے تو یہ کہ اب ہم پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر رہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اس کا کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے. جس زیرو کو آنا ہے وہ آ کے رہے گا نا. تو پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے اسکرپچر کو دیکھیں تو ہمیں علماء حضرات بتاتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والوں, تمہارے گھر والے تمہاری ریت ہیں اور ایک دن تمہاری ریت کی بابت ہم تم سے سوال کریں گے. بے پناہ اشارے ایسے ہیں کہ 2.5 سال تک دودھ پلانے کو فرض کیا گیا ہے تاکہ بانڈنگ ہو وہاں پہ, اور جس جب تک ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے پریگننسی کے ہونے کے ٹھہرنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. سو علماء حضرات کے ساتھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد, کیونکہ ہم یہاں کیا بات کر رہے ہیں, ہم یہاں جان بچانے کی بات کر رہے ہیں, اور ہم پریگننسی کو ضائع کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ پریگننسی میں اسپیسنگ چاہتی ہے, اس کی ماں متواتر پریگننسیز میں کی وجہ سے ماں کے جسم میں بے پناہ کمی واقع ہو جاتی ہے. مثلاً 60% عورتیں خون کی کمی میں شکار ہوتی ہیں. اگر ایک اور پریگننسی ہوئی اور بلیڈنگ ہوئی, اس کی جان چلی جائے گی. 60% صرف ہمارے جو نیٹ ورک کے کیسز ہیں اس میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اس میں پروٹین انرجی میل نیوٹریشن از ویری کامن. پروٹین کی ڈیفیشنسی کھانے کو مہیا نہیں ہے. گوشت کہاں سے کھا رہی ہوگی, وہ گوشت تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اس میں پروٹین افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں علماء حضرات نے بڑے صاف طریقے سے کہ اسپیسنگ کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے سب ستارہ کے نیٹ ورک میں بہت سارے امام ہیں جو مسجد کے خطبے میں اب اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. ہاں, کچھ ایسے پاکٹس ضرور ہیں جہاں سے ریئیکشن آتا ہے. آپ کو اگر آپ اس کی فریزیولوجی ٹھیک نہیں کریں گے, اس کی فریمنگ ٹھیک نہیں کریں گے, اور آپ زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے بنیں گے تو ریئیکشن آئے گا. کچھ سیکشن سے بالکل آتا ہے. تو اس میں علماء حضرات کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے. ان کے پاس دلائل بھی ہیں اور قرآنی استدلال سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عورت کی زندگی بچانے کے لیے اسپیسنگ کرنی چاہیے. تو بہت بڑی تعداد ہے ایک علماء کی جو انسانی زندگی بچانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ میرے خیال سے فیکٹر ٹھیک نہیں ہے کہ تمام علماء اس طرح سے سوچتے ہیں کہ فیملی پلاننگ, ہاں اس کی فریمنگ, اس میں جو اس کی ایڈورٹائزنگ اور کے بارے میں ان کے خیالات مختلف ہیں, تو ان کو ہم نے ڈیل کرنا ہوگا. ایک یہ بہت معصومانہ سا سوال ہے. ہماری گورنمنٹ کے پاس آپ کو پتہ ہے پہلے پیسے نہیں ہیں, قرضوں پہ ہمارا ملک چلتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہیلتھ پہ لگانے کے لیے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ نے اس میں ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت آپ کو سپورٹ کرے اور اویئرنیس کے لیے وہ کرے. سر پیسے ویسے تو ہے نہیں, حکومت آپ کو کیوں سپورٹ کرے اور اس کو کیا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, حکومت کے لیے سب سے بڑی, جیسے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اس کا ایک معاشی پرسپیکٹیو ہے, اور اس وقت پاکستان کا سب سے نمبر 1 مسئلہ جو ہے انصاف کے ساتھ ساتھ از معیشت, رائٹ, اینڈ اٹ از دی معیشت آف اے ہاؤس ہولڈ, جس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں. تو حکومت اس لیے سپورٹ کرے کہ اگر حکومت کو ان لوگوں سے ووٹ لے کر آنا ہے, ان کو یہ ان کے الیکٹریٹ ہیں, تو پھر ان کے مسائل کو حل کرنا ہوگا.
ان کو اس جنجال پورے سے جس کے اندر وہ دھستے چلے جا رہے ہیں نکالنا بہت ضروری ہے. تو اٹ از ان دی انٹرسٹ آف دی گورنمنٹ کہ اگر وہ وسائل نہیں مہیا کر سکتے تو جو آبادی کی وجہ سے یہ لوگ جس مسئلے میں دھستے چلے جا رہے ہیں یہ رکنا شروع کر دیں. اچھا, جس کی تشہیر کرنی ہے, جو بات ایڈ چلانی ہے, اور اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ کچھ پروونشل گورنمنٹس بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, متواتر ایڈ چلا رہی ہیں, لیکن اگر آپ پی ٹی وی پہ کوئی ایڈ چلائیں گے تو پی ٹی وی پہ ایڈ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. ڈان اخبار میں کسی مولانا صاحب کی تصویر لگا دیتے ہیں اور وہ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو مولانا صاحب کا وزن ہے, لیکن ڈان اب کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں شاید اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. میسیجنگ کو اس آڈینس تک جو 64% یوتھ ہے, ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایویڈنس بیسڈ پروجیکشن کرنی ہوگی, جیسا کہ یہ رفتار میں یہاں موجود ہے. جو لوگ اب دیکھتے ہیں, جو سننا چاہتے ہیں, اس میں اخبار میں تصویر لگانے, ایڈ لگانے سے یا پی ٹی وی پہ جنگل چلا دینے سے کوئی فیملی پلاننگ اڈاپٹ نہیں کرے گا. کیا کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, لوگوں کو پتہ ہے. کیوں کی منزل جب تک طے نہیں ہوگی نا کسی بھی قوم کی, تو گورنمنٹ نے اگر اسپیسنگ کو عام کرنا ہے تو لوگوں کا کیوں طے کروانا ہوگا. سر لاسٹ کوشچن, مجھے یہ بتائیں کہ گرین اسٹار جو ہے کیا صرف آپ لوگ یہ فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کو لے کر ہی کام کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی وہ ہے؟ اور ایک مزیدار سوال, بچپن میں آپ کا ایڈ دیکھتا تھا تو بچے 2 ہی اچھے سنائی دیتا تھا, وہ ٹیگ لائن کیوں چینج کر دیا آپ؟ اوکے, پہلے تو یہ کہ دوسرا سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں میں آپ کو. بچے 2 ہی اچھے, آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ بچہ میں پیدا کر رہا ہوں, کھلاؤں گا میں, آپ کیوں کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ تو میرے خیال سے انسانی جو جبلت ہے یا انسانی سوچ ہے اس کے منافی گفتگو ہے یہ کہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کے بچے کتنے ہونے چاہیے. جب تک آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی صاحب متواتر پریگننسیوں سے ماں کا جسم کمزور ہو جاتا ہے, تو ماں بچے کی صحت, معاشی خوشحالی, رائٹ, پیدائش میں وقفہ, ماں بچے کی صحت, معاشی خوشحالی. کسی گھر سے باپ مر جائے بچے پل جاتے ہیں, ماں چلی جائے گی پورا گھر تہس نہس ہو جائے گا. تو ہم اسپیسنگ کی آپشن کی اب بات کر رہے ہیں. گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ فیصل 33 سال سے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ, کیونکہ ماں کو اگر کنونس کرنا ہے فیملی پلاننگ کے لیے وہ اپنے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی نا, لیکن بچے کو پرابلم مثلا ٹیکے لگوانے تو 5 مرتبہ تو آئے گی. جب 5 مرتبہ آئے گی تو اس کو آپ کاؤنسل کرنے کے مزید ذریعے ہوں گے. دوسری یہ, ہر مرتبہ اگر متواتر پریگننسی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں, 5ویں سالگرہ نہیں دیکھ پاتے, وہ ڈائریا یا نمونیا کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اینڈ ایوری ٹائم اے چائلڈ ڈائز دیر از اے پریشر آن دا وومن ٹو پروڈیوس 1 more. سو گرین اسٹار فیملی پلاننگ کی بات صرف نہیں کر رہا, یہ اسپیسنگ کی بات نہیں کرتا. گرین اسٹار میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کی بات کرتا ہے. گرین اسٹار بات کر رہا ہے واش کی. پاکستان میں بچوں کی بیماریوں کی 80% وجہ پانی ہے. باتھ روم سے نکلنے کے بعد, کھانا کھانے سے پہلے اور آٹا گوندنے سے پہلے ماں کے اگر ہاتھ دھلا دیے جائیں تو ہماری واٹر بورن ریلیٹڈ ڈیزیز انکلوڈنگ پولیو شاید 50-60% کم ہو جائے وہاں پہ. سو اسٹنٹنگ کو ایڈریس کر رہا ہے. پاکستان میں 80% خواتین ماہواری میں کپڑا استعمال کر رہی ہیں جس سے بے پناہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, والووجنائٹس ہے اور انفرٹیلٹی تک جب بات جاتی ہے. 80% ابھی 80% خواتین ماہواری میں کپڑا استعمال کرتی ہیں جس سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, انفیکشنز ہوتے ہیں, پیلوک انفیکشنز ہوتے ہیں, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہے. اور تو بہت بڑا ایک روم ہے. تو گرین اسٹار مینسٹرل ہائیجین پہ بات کر رہا ہے. اور گرین اسٹار اگر آپ نے بات دیکھا جائے تو 1000 ڈیز کی بات کر رہا ہے. جس دن سے کنسیپشن ہوتا ہے وہاں سے لے کے 1000 بلاد کے بعد 1000 ڈیز, اس جرنی میں اینٹی نیٹل, انٹرانیٹل اینڈ پوسٹ نیٹل, اور پھر بچے کی صحت. تو ماں اور بچے کی صحت کنسیپشن سے لے کے اس دن کی بات کر رہا ہے, 1000 ڈے جرنی. تو ہم اس پروگرام میں ریسنٹلی وی ڈیڈ اے پروگرام جس میں گلی گلی جا کے ڈور ٹو ڈور وزٹس, نیبرہڈ میٹنگ کر کے ستارہ باجی نے لوگوں کو یہ سکھایا سروس پرووائڈر کے ساتھ کہ جب کبھی کسی بچے کو اسال یا دست کی بیماری ہو, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ORS اور زنک ملا کے دیجیے. بلکہ ہمارا جو سلوگن تھا وہ یہ تھا, آپ کیسی ماں ہیں, آپ اس مہینے کا سودا لائیں, آپ کے پاس ORS اور زنک نہیں ہے, کیونکہ سول اسپتال تو نہیں جائے گی جب ڈائریا کو ٹریٹ کرانے کے لیے. اور شرع اموات کی بہت بڑی وجہ ڈائریا ہے, اسال کی بیماری ہے. تو وی آر ورکنگ ان دی نیوٹریشن
میٹرنل نیوٹریشن, کیونکہ پریگننسیز کی وجہ سے پروٹین ڈیفیشنسی, تو وہ کیا سپلیمنٹیشن ہے, ملٹی منرل سپلیمنٹس اگر دے دیا جائے ماں کی, تو کلی جو غذائی ضرورت ہے وہ پوری ہونا شروع ہوتی ہے پروٹین کے ساتھ ملا کے. سو میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کے ساتھ پھر ہم ملیریا میں کام کرتے ہیں, ملیریا کی پریونشن. پاکستان میں 1,40,000 جی پیز ہیں, میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا, اس میں سے صرف 7,000 جی پیز سے ہم 45% ٹی بی کے پیشنٹ جو نیشنل گریڈ میں جا رہے ہیں ان کو محلے میں ڈھونڈنا, ان کا تھوک ٹیسٹ کرنا, چیسٹ ایکس رے کرانا, محلے کے جی پی سے 6 مہینے کا علاج کرا کے صحت یاب کرانا, اس میں ٹی بی میں کام کر رہے ہیں. کیونکہ ٹی بی اور گنجان آبادی, ایک گھر میں جب 8-9 لوگ رہ رہے ہوں گے تو اس پہ یو آر جسٹ لائک لیونگ ان اے پریشر کوکر, اس سے ٹی بی جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں. تو گرین اسٹار از ورکنگ ان ٹی بی. ایچ آئی وی ایڈس کی پریونشن میں ڈائریکٹلی ہمارا رول ہے. کانڈمز جب آپ تقسیم کرتے ہیں خاص طور پہ ولنریبل پاپولیشن کے لیے, ٹرانسجینڈرز, کمرشل سیکس ورکرز, وہاں پہ آپ ان کی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں. سو وی آر ورکنگ فار, our mission is to contribute to the development of Pakistan through family planning and family health solutions. So maternal child health, stunting, growth, breast disease. ابھی نومبر میں, پورے اکتوبر میں گرین اسٹار پچھلے کئی سالوں سے بریسٹ کینسر, ہر 9 میں سے ایک عورت کو جہاں کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں بریسٹ کینسر ہونے کے پاکستان میں چانسز ہیں. سو اویئرنیس, تاکہ ارلی ڈائگنوسس ہو جائے سیل پیلپیشن کے ذریعے اور صحیح وقت پہ ریفرل ہو جائے. So we are working in family planning, post-abortion care. We are working in nutrition, supplementation, stunting کے خلاف بات کریں. Gender-based violence is another area that we are working in because یہ ساری مسائل جڑے ہوئے ہیں. Tuberculosis is an area, HIV AIDS is an area. اس وقت جو گرین اسٹار کی ٹوٹل پرائیورٹی ہے نا, کسی طریقے سے ہم پرائمری کیئر فزیشین, محلے کے کونے پہ بیٹھا ہوا جی پی ہوگا. یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ 23,000 کا جو نیٹ ورک ہے وہ تو ہے سروس پرووائڈر کا, لیکن جی پیز جس دن آ جائیں گے, دس ول بی دا بگیسٹ کنٹریبیوشن آف دی پرائیویٹ سیکٹر آف انگیجنگ ان دیز ایشوز, دی پرائمری کیئر فزیشنز, دی جنرل پریکٹیشنر جو کہ گلی کے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے. اس سے ہمارے جو بڑے ہاسپٹل ہیں ان کے اوپر برڈن بہت کم ہو جائے گا. آپ نے وہ بات کی ہے جو ہم بچپن میں سنتے تھے, حکومت کا آدھا کام ختم. اسکاؤٹس اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر اسکاؤٹس اپنا کام کر رہے ہوں گے, فرسٹ لائن آف ڈیفنس موجود ہوگی, تو ٹرشری کیئر سینٹر کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا وہاں پہ, کیونکہ یہ سارٹ آؤٹ تو بیسک ہیلتھ یونٹ کے لیول پہ ہو جائے گا, کمیونٹی میں ہو جائے گا. یونیورسل ہیلتھ کوریج کا خواب گرین اسٹار کا خواب ہے, جو کہ شروع ہوا تھا فیملی پلاننگ اینڈ میٹرنل چائلڈ ہیلتھ اور 1000 ڈے اسٹوری سے. سو وی آر ورکنگ ٹورڈز انگیجمنٹ. We are looking towards government of Pakistan to engage us, leverage from the ecosystem that has already been created. چلیں سر, ماشاءاللہ سے آپ کے ارادے بہت اچھے ہیں اور آپ نے پاس میں جو کام کیا ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے. ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ اس کڑی میں اور بھی لوگ آپ کے ساتھ ملیں اور تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. میرے خیال سے جن مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں یہ مستقبل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آج کا مسئلہ ہے. اور آج کے تمام مسائل میں نے جیسے پہلے کہا, جب تک ہماری یوتھ اس کا بیڑا نہیں اٹھائے گی, آپ کے رفتار, آپ کی چاہے اسنیپ چیٹ ہو یا ٹک ٹاک ہو, آپ کو لوگ سنتے ہیں, اس پہ رائے دیتے ہیں. آپ کے توسط سے ہم یوتھ کے برانڈ ایمبیسڈر بنیں. گرین اسٹار انوائٹ کرتی ہے اپنی یوتھ کو کہ ہم سے آ کے جڑیں. ہم آج سرنڈر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ یوتھ میں سے لوگوں کو, کالج میں, یونیورسٹی میں کام کرنے والے یہ بچے اگر ہمارے ساتھ آ گئے, دے کین ریولیوشنائز اٹ. چلیں انشاءاللہ ایسا ہوگا. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.